نور الدین زنگی ایک نیک عبادت گزار شب بیدار مسلم حکمران تھا۔ وہ ایک عظیم الشان سلطنت کا فرمانروا ہونے کے باوجود ایسا مرد درویش تھا جس کی راتیں مسلح پر گزرتوں اور دن میدان جنگ میں۔ وہ عظمت و کردار کا ایک عظیم پیکر تھا جس نے نوک شمشیر سے تاریخ اسلام کا ایک روشن باب لکھا۔ اس کا رات کا بیشتر حصہ عبادات اور مناجات میں گزر جاتا۔ نماز عشاء کے بعد وہ بکثرت نوافل اور درود شریف پڑھتا اور پھر بستر پر لیٹ جاتا۔ چند ساعتوں کے بعد نماز تہجد کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا اور صبح تک خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتا۔ ایک شب اسے خواب میں 3 بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ بعض روایتوں کے مطابق سلطان نے 3 بار حضور کو خواب میں دیکھا۔ ہر مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں، ان کے شر کا خاتمہ کرو۔ نور الدین زنگی یہ خواب دیکھ کر سخت مضطرب ہوا، بار بار استغفار پڑھتا اور رو رو کر کہتا، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ستائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ میری جان و مال اور اولاد سب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار ہے۔ اللہ اس دن کے لیے نور الدین زنگی کو زندہ نہ رکھے کہ حضور غلام کو یاد فرمائیں اور وہ دمشق میں آرام سے بیٹھا رہے۔ خواب سے بیدار ہوتے ہی وہ مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلطان نے طویل فاصلہ نہایت برق رفتاری کے ساتھ طے کیا۔ اس نے آتے ہی شہر میں آنے والے تمام دروازے بند کر دیے اور منادی کرا دی کہ آج تمام اہل مدینہ اس کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ اہل مدینہ نے نہایت خوش دلی کے ساتھ سلطان کی دعوت قبول کی۔ اس طرح تمام لوگ سلطان کی نظر سے گزر گئے، لیکن پھر بھی وہ 2 آدمی نظر نہیں آئے جن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں اشارہ کیا تھا۔ سلطان نے اکابر شہر سے پوچھا کہ کوئی ایسا شخص تو باقی نہیں رہا جو کسی وجہ سے دعوت میں شریک نہ ہو سکا ہو۔ انہوں نے عرض کیا، اہل مدینہ میں سے تو کوئی شخص ایسا نہیں رہا جو دعوت میں شریک نہ ہوا ہو، البتہ 2 خدا رسیدہ مغربی زائرین ہیں جو مدت سے یہاں مقیم ہیں، وہ نہیں آ سکے۔ یہ دونوں بزرگ عبادات میں مشغول رہتے ہیں، اگر کچھ وقت بچتا ہے تو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، اس کے سوا کسی سے نہیں ملتے ملاتے۔ سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی یہاں لے آؤ۔ جب وہ دونوں سلطان کے پاس حاضر کیے گئے تو اس نے ایک نظر میں ہی پہچان لیا کہ یہ وہی خبیث آدمی ہے جو اسے خواب میں دکھائی دیے تھے۔ انہیں دیکھ کر ہی سلطان کا خون کھول اٹھا، لیکن تحقیق حال ضروری تھی کیونکہ ان کا لباس زاہدانہ اور شکل و صورت مومنانہ تھی۔ سلطان نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ روضہ اقدس کے قریب ایک مکان کرائے پر لے رکھا ہے اور اسی میں ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ سلطان اکابر شہر کے ہمراہ اس مکان میں جا پہنچا۔ یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں نہایت مختصر سامان بظاہر مکینوں کی زاہدانہ زندگی کی شہادت دے رہا تھا۔ سلطان کا دل مطمئن نہ ہوا، اس نے مکان کا فرش ٹھوک بجا کر دیکھنا شروع کر دیا۔ یکایک سلطان کو ایک چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ چٹائی ہٹا کر دیکھا گیا تو ایک لمبی چوڑی سل تھی۔ جب اسے سرکایا گیا تو ایک خوفناک انکشاف ہوا، وہ یہ کہ اس کے نیچے تو ایک سرنگ تھی جو روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہی تھی۔ سلطان سارا معاملہ سمجھ گیا۔ سادہ مزاج اہل مدینہ بھی ان بھیڑ نما بھیڑیوں کی یہ حرکت دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ جب وہ سلطان کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے ان سے نہایت غضبناک لہجے میں مخاطب ہو کر پوچھا، سچ سچ بتاؤ تم کون ہو؟ اس ناپاک حرکت سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ دونوں نے نہایت بے شرمی سے کہا، اے بادشاہ، ہم نصرانی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کا جسد خاکی یہاں سے لے جانے پر مامور ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی کار ثواب نہیں ہے، لیکن افسوس کہ عین اس وقت جب ہمارا کام بالکل تھوڑا سا باقی رہ گیا تھا تم نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ سلطان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ اس نے تلوار کھینچ کر ان دونوں بدبختوں کی گردنیں اڑا دی اور ان کی لاشیں بھڑکتی ہوئی آگ کے الاؤ میں ڈلوا دی۔ یہ کام سر انجام دے کر بادشاہ پر رکت طاری ہو گئی۔ وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں روتا ہوا گھومتا تھا اور کہتا، زہر نصیب کہ اس خدمت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلام کا انتخاب فرمایا ہے۔ ذرا قرار آیا تو سلطان نے حکم دیا کہ روزہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ایک گہری خندق کھود دی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے پاٹ دیا جائے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل میں روزہ اطہر کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھودی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ اس کے بعد اس میں سیسا بھر دیا گیا تاکہ زمانے کی دس برس سے ہر طرح محفوظ رہے۔ یہ سیسے کی دیوار روضہ اقدس کے گرد آج بھی موجود ہے۔ آج بھی اہل مدینہ
نور الدین سنگین کا نام نہایت محبت اور احترام سے لیتے ہیں اور ان کا شمار ان نفوس قدسی میں کرتے ہیں جن پر سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اعتماد فرمایا۔